گورنمنٹس کے اندر، ایکڈیمیا میں، تھنک ٹینکس میں، ہر جگہ اپنے لوگ پہنچائے ہیں جو وہاں پہ انڈیا کی آواز بنتے ہیں. میں ہر جگہ کی بات کر رہی ہوں دنیا میں، ان آل دا کنٹریز ویئر تھنگس میٹر. اور وہ اندر بیٹھ کے اتنا انہوں نے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کر کے نیٹ ورک بنا لیا ہوا ہے کہ ان کی ورڈ اور ان کی سے اب میٹر ہوتی ہیں UN میں. اس میں آپ کو انڈینز اتنے ملیں گے، پاکستانی ہے ہی نہیں. آئی ایم آنیسٹلی ٹیلنگ یو. اور اس کے اندر سارے کے سارے حقائق ٹی وی پہ، آڈیو، ویڈیوز، جو کوآرڈینیٹس تھے جو ٹیررسٹ تھے ان کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے رکھ دی. اب یہ ڈوزیئر پکڑا دیا گیا ہے، بٹ یہ ڈوزیئر تھما دینے تک معاملہ نہیں چلے گا. اصل کہانی دینے تک معاملہ نہیں چلے گا. اصل کہانی یا اصل ایگزام جو ہے پاکستانی ڈپلومیسی کا، وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے. نیکسٹ قدم ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں وہ سارے کے سارے پرو ایکٹیولی اور امیڈیٹلی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم فوری طور پر اپنے جو بھی کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر اس بات کی ترویج کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں. I completely agree to NBC when he says کہ صرف اور صرف اپنے ڈوزیئر تک نہ رہیں، بلکہ ڈوزیئر کے علاوہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، جو ہیومن رائٹس کمیشن کی، جو یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ڈفرینٹ ممالک کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ان اسٹیٹمنٹس کو اس کے ساتھ ضم کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تاکہ ہمیں ویٹیج مل جائے باقی اداروں کی بیانات کے ساتھ. صحیح. زنیرہ، ماضی کی حکومتوں کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی، ان سے شکوہ اپنی جگہ درست ہے، برقرار رہے گا بھی، لیکن موجودہ حکومت کے پاس اگر یہ اپرچونٹی آ گئی ہے، بہت کچھ اکٹھا کر لیا گیا، تو بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اپنا پارٹ تو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف ڈپلومیٹس آر ناٹ ریسپانسبل فار یور فارن مینوورس. آپ کا اوور دا ایئرز، جس طرح انڈیا کی میں مثال دوں گی، سنس لاسٹ 30 ایئرز انہوں نے ایک ایکسٹیریئر مینوور کر کے پالیسی میکنگ میں، گورنمنٹس کے اندر، ایکڈیمیا میں، تھنک ٹینکس میں، ہر جگہ اپنے لوگ پہنچائے ہیں جو وہاں پہ انڈیا کی آواز بنتے ہیں. میں ہر جگہ کی بات کر رہی ہوں دنیا میں، ان آل دا کنٹریز ویئر تھنگس میٹر. اور وہ اندر بیٹھ کے اتنا انہوں نے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کر کے نیٹ ورک بنا لیا ہوا ہے کہ ان کی ورڈ اور ان کی سے اب میٹر کرتی ہے. ان کی جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک جو کمپلشنز ہیں ٹو فیور انڈیا وہ اپنی جگہ، لیکن انڈین فارن آفس نے بہت محنت کی ہے اور اس کو 3 ڈیکیڈز لگے ہیں. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ایک ڈوزیئر سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے تو نو، دیٹ وونٹ بی ہیپننگ ایٹ آل. آپ باہر کی یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، جو منسٹری آف ڈیفینس سے ریلیٹڈ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پالیسی کے، ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے، اسٹریٹجک اسٹڈیز کے، وہاں پہ انڈینز ملیں گے آپ کو. جو آپ کے لابیز ہوتی ہیں UN میں، اس میں آپ کو انڈینز اتنے ملیں گے، پاکستانی ہے ہی نہیں. آئی ایم آنیسٹلی ٹیلنگ یو. سو ہم نے اس طریقے سے فار ریچنگ طریقے سے آؤٹ ریچ فارن آفس کی نہیں رکھی اوور دا پاسٹ 30 ایئرس. سو یہ ایک دم نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ دس از دا رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ اس کو بہت ٹائم لگے گا کیونکہ ہم نے 30 ایئرز ضائع کیے ہیں. تو ایک دم سے کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈوزیئر وہ ڈو دا میجک. صحیح. اطہر، 30 سال کا خمیازہ ہم ایک حکومت سے کیسے پورا کریں؟ دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ہی پیچھے چلے جائیں تو حال ہی میں شاید خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی تھیں، لیکن کبھی ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی. اس طرح کی چیزوں کو آپ باہر نہیں اٹھاتے. تو جب آپ کی ریاست کا یہ بیانیہ ہو تو پھر کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کیس عالمی برادری کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کریں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کلبھوشن پکڑے گئے، یہاں پہ شام الشیخ کا ذکر ہوا، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب نے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن سائن کی. اس میں منموہن سنگھ صاحب نے مانا کہ بلوچستان میں ہماری انٹرفیرنس ہے. بی جے پی نے کہا کہ اب اس کو ہم کتنے سمندروں کے پانی سے بھی اس بیان کو دھوئیں گے تو یہ نہیں دھلے گا. لیکن پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے اوپر اس وقت ایسے دانشور مسلط تھے